اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ذکر الہی کی حقیقت کیا ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، وہ اس کی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا، لیکن ایک جملہ آپ یاد رکھیں کہ انسان نے اگر اللہ کو یاد رکھا تو یہ کامیاب ہو گیا، اگر اللہ کو بھلا کے اس نے زندگی گزاری تو یہ ناکام ہو جائے گا۔ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیں، لیکن میں تفصیل اس کی بتا رہا ہوں۔ اور گزشتہ نشست میں میں نے جہاں پہ بات چھوڑی تھی وہ یہ تھی کہ دین کیا ہے، یہ تمام زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ آخر کیوں اللہ تعالیٰ نے، یہ حکمت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی حکمت کہ بھئی یہ ایسا کرو گے ایسا کرو گے، ہر چیز کے بارے میں ہدایت موجود ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ آپ ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں، ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھیں اور اللہ کی ہدایت کو سامنے رکھیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو اللہ کی یاد رہے گی۔ زندگی آپ نے اپنی مرضی سے نہیں گزارنی، ہر جگہ ہر وقت جو آپ بات کر رہے ہیں، جو آپ بات منہ سے نکال رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، جس سے بھی آپ معاملات کر رہے ہیں یا ذاتی زندگی گزار رہے ہیں، ہر بات میں آپ اللہ کی ہدایت کو مد نظر رکھیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اللہ کی یاد رہے گی ہر وقت، اور ہر کام اللہ کی یاد، ہر وقت آپ اللہ کی یاد میں رہیں گے۔ اصل تو ذکر الہی ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اصل کیا ہے؟ ذکر الہی، کہ آپ نے اللہ کو بلانا نہیں۔ اب اس کے لیے عملی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت، اللہ تعالیٰ تو حکیم ہے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی، تو اس نے ہمارے لیے ایک زندگی کا طریقہ نازل فرما دیا۔ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ایسے ہی اللہ تعالیٰ کرتے، دین ہمیں بھجوایا ہے، ہدایت۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میں تمہیں بتاؤں گا زندگی گزارنے کا طریقہ۔ یہ کیوں آخر دین؟ انسان مطلب مثال کے طور پہ انسان پانی کھڑے ہو کے بھی پی سکتا تھا، بیٹھ کے بھی پی سکتا تھا، مثال کے طور پہ ایک بات کہہ رہا ہوں۔ کھانا کھڑے ہو کے بھی لوگ کھاتے ہیں اور بیٹھ کے بھی کھاتے ہیں، لیکن ہر معاملے میں دیکھیں ہدایت موجود ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ، اصل تو ذکر الہی، اللہ کی یاد ہے، کہ آپ نے کسی وقت اللہ کو بلانا نہیں ہے۔ اس کی یاد کے لیے پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم دے دیا ہے، ایک طریقے زندگی دے دیا ہے، ایک ہدایت دے دی ہے۔ ہر معاملے میں ہر وقت آپ اللہ کو یاد رکھیں اور دیکھیں کہ بھئی ہدایت کیا ہے، حق کیا ہے۔ تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دین، یہ میں نے آپ کو دین کی جو مصلحت ہے نا، یہ آپ کو بتائی۔ مثال کے طور پہ نماز ہے، تو نماز بھی اللہ تعالیٰ نے جب اس کا مقصد فرمایا ہے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، مجھے یاد رکھنے کے لیے۔ اب نماز کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں یا اس کی حکمتیں ہیں، وہ میں بتاتا رہتا ہوں، لیکن میں آپ کو سارے دین کی جو حکمت ہے وہ بتا رہا ہوں کہ انسان کامیاب وہ ہے جس نے زندگی یاد الہی میں گزار دی، اور ناکام ہے وہ انسان جو اللہ کو بھول کے زندگی گزار رہا ہے۔ اور ایسے بہت سے لوگ آپ کو آج مل جائیں گے جن کو دین کی پرواہ نہیں ہے۔ اب جن کو دین کی پرواہ نہیں ہے تو یقیناً یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ یاد الہی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ یاد الہی میں زندگی، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اب وہ اللہ کی ہدایات کو بھی نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ یاد الہی۔ اچھا، اب جو روح کی غذا میں نے آپ کو بتائی تھی، روح کی غذا ہے ذکر الہی، اور ذکر الہی کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو فالو کریں۔ ذکر الہی کا طریقہ کیا ہے کہ آپ جو ہدایت ہے اس کو فالو کریں
اور وہ ہدایت کا عملی طریقہ، یعنی اب آپ کے قرآن آپ کی نظر میں آپ اہمیت اختیار کر جائے گا. جیسے کہ ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے، قرآن کو ہم جو یعنی ہدایت کا مسکن نہیں سمجھتے، اسی طرح رسول کی زندگی کو ہم یعنی ان کے اسوہ حسنہ کو فالو نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ دین کو ہم قبول نہ کیا ہے، نہ کرنا چاہتے ہیں. جب آپ نے دین سے منہ موڑ لیا، دین میں نے آپ کو بتا دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یاد الہی سے غافل ہو گئے. اب آپ تسبیحات پڑھ رہی ہیں اور یہ کر رہی ہیں اور وہ کر رہی ہیں، تو اس تسبیح کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ زندگی میں، یہ میں ایک جملہ بول رہا ہوں سب لوگوں کے لیے ہے اور بہت اہم ہے، اگر آپ زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات یا ہدایت کا خیال نہیں رکھ رہی، حضور کے اسوہ حسنہ کو فالو نہیں کر رہی، حقیقت میں آپ نے اللہ کو بھلا دیا ہے. چاہے آپ جو ہے بس تسبیح پھیر رہی ہیں. وہ ہمارے کافی یعنی وزیر اعظم تھے نا، وہ ایوان میں جب بیٹھتے تھے تو تسبیح پھیرتے رہتے تھے. تو بہرحال میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، اس بات کو سمجھنا چاہیے. روح کی دیکھیں غذا یہ ہے کہ آپ اللہ کو بھلائیں نہیں کسی بھی وقت. اللہ کے وجود کا احساس ہو، پھر اللہ کی ہدایت کا احساس ہو. اور یہ دونوں باتیں جو ہیں ہمارے عام معاشرے میں نہیں پائی جاتی. اللہ کو یعنی لوگ اگر گناہ کرتے ہیں تو کہیں خالی جگہ ڈھونڈتے ہیں. یہ آپ دیکھیں نا، نشئی وغیرہ جو ہوتے ہیں پاؤڈری، وہ کہیں چھپ چھپ کے نشہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہیں پل کے نیچے بیٹھے ہوں گے، کہیں کہاں بیٹھے ہوں گے، کہیں کہاں. یہ میں ویسی بات کروں. گناہ آپ کہتے ہیں کہ یار کوئی دیکھ نہ رہا ہو آپ کو، یعنی یہ آپ کے یعنی اللہ تعالیٰ سے کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ آپ تنہائی ڈھونڈتی ہیں، لیکن تنہائی میں کیا اللہ تعالیٰ نہیں ہے. بہرحال روح کی غذا کا میں آپ کو تذکرہ کر رہا تھا. روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کی یاد. اور اللہ کی یاد کیسے ہوگی؟ جب آپ ہدایت الہی کو فالو کریں گے، قرآن کو اپنا الہ عمل سمجھ لیں گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا رول ماڈل سمجھ لیں گے. اب آپ حقیقی ذاکر ہیں. کیا ذاکر ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. میرے بندے ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے نہیں روکتی. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اب دیکھیں تجارت ہو رہی ہے، گاہک آیا ہوا ہے، دکان پہ دکاندار کھڑا ہوا ہے، ڈیلنگ کی باتیں ہو رہی ہیں. اس لمحے جو ہے ہدایت کا کیا، یہ ذکر کا کیا معنی ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ کسی سے بات چیت کر رہی ہیں تو اس وقت تو آپ تسبیح نہیں پھیر سکتے نا. تو یہ روایتی مطلب جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. اللہ کی یاد حقیقی یہ ہے کہ آپ کا دل حاضر ہو اللہ کے حضور. اللہ کے یعنی جو حدیث جبرائیل میں مقام احسان ہے کہ آپ زندگی ایسے بسر کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اعبد ربک کأنک تراہ، یہ مقام احسان ہے اور ہمارے دین کی روح ہے کہ تم زندگی ایسے گزارو کہ اللہ حاضر ہے. اب شوہر مثال کے طور پہ شوہر آ گیا، باہر کسی نے گرمی چڑھا دی تھی، بیوی پہ آ کے بس بیوی بچوں پہ غصہ اتار رہے مثال کے طور پہ. تو اب یہ فعل جو ہے، اب اس معاملے یعنی یہ تو ہماری ایک مثال نہیں ہے، ساری یعنی ہماری زندگی ہی ساری اللہ کو بھلانے پر مشتمل ہے. ہم اپنے معمولات میں یعنی ذکر کا مطلب ہی نہیں جانتے اور نہ ذکر کا خیال رکھتے ہیں. اصل یہ ہے کہ آپ اللہ کی ہدایت کو سامنے رکھ کر، رسول کے طریقے کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں. جب بھی آپ کسی سے بات کریں، جب آپ کسی سے معاملہ کریں، یا آپ گھر میں زندگی گزاریں بیوی شوہر کے ساتھ، آپ دیکھ لیں عموماً شوہر ہو یا بیوی ایک دوسرے سے جب بات چیت کرتے ہیں
تو اللہ کو وہ بھلا کے کرتے ہیں۔ بیوی کبھی یہ نہیں کہے گی کہ یار میرے رسول نے کیا طریقہ بتایا ہے، مجھ پر شوہر کے کیا حقوق ہیں، کبھی نہیں۔ مسلمان عورتیں میں آپ کو بتا، کبھی وہ اس بات کا جب شوہر سے بات چیت یا معاملات کریں گی تو وہ بس اپنی نفسانی خواہشات، جو اس کی جبلی خواہش ہوتی ہے، اس کی بنا شوہر سے بات کرتی ہے، اور یا شوہر جو ہے اسی طریقے سے۔ یہ دونوں مطلب میں یہ ایک مثال دے رہا ہوں، اس سے مطلب میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، عام طور پہ ہم خواہ وہ جو بھی ہو، مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ اسوہ رسول اور ہدایت الہی کو نظر انداز کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ روح کی غذا کو آپ نے فراموش کر دیا ہے۔ اور تھوڑی سی بات اور کر لیں گے اگلی نشست میں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم